بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا، اور جیسے ہی سورج کا خیال انسان کے ذہن میں آئے تو اس کے ذہن میں سورج کی گرمی، سورج کی طرف سے آنے والی تپش، اس کا احساس جنم لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج فرمانے کے ساتھ ہی سراجم منیرہ فرما دیا کہ ذہن میں تپش نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ سورج مصطفی ہے جہاں سے تپش نہیں بلکہ محبت آتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر کیوں بیان کیا؟ جب اس کی تفصیل لکھی تو کہا کہ سورج کی منزلوں پر اگر آدمی غور کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سورج کی منزلیں ہیں اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف منزلیں رکھی تھی۔ سورج ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کے طلوع ہونے سے پہلے ایک تاریک رات سے انسانیت کو گزرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کو جس تاریک رات سے گزرنا پڑا، اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ انسانیت جس تاریک رات سے آج کی دور میں گزرتی ہے، اس رات میں تو چوری ہے، ڈاکہ ہے، نقب ہے، مختلف قسم کے جن اور انسان اپنی کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو تاریک رات تھی اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بچے کے گلے پہ چھری چلا دیا کرتے۔ اس تاریک رات کا عالم یہ تھا کہ کعبے کا طواف کرنے والے برہنہ طواف کرتے، کپڑے اتار دیتے، اور ظلم کہ کعبہ کے صحن میں کعبہ کو بنایا تو اس لیے گیا کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے غیر کی عبادت کی ہی نہ جائے، ہوتی ہی نہیں ہے، ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کعبہ سے 100 کلومیٹر دور شرک کرے گے بھی بری بات ہے، لیکن آپ اس رات کی تاریکی اور ظلم کی انتہا کا اندازہ کریں کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ دور علاقوں میں کہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کوئی کہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی کہیں حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہیں آگ کے پجاری ہیں، کہیں بتوں کے پجاری ہیں۔ بیوہ ہو جانے والی عورت کو جنگلوں میں پھینک دینے والے یہ سوچ کر کے یہ منحوس ہے، پیدا ہو جانے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دینے والے کہ معاشرے میں میرا نام باقی نہیں رہے گا، باپ مر جائے تو اس کی پلاٹ پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ باپ کے نکاح میں جتنی عورتیں ہیں ان کو بھی اولاد اسی طرح تقسیم کر لیتے جس طرح کے باپ کے مال کو تقسیم کیا ہے۔ ماں کی عزت کا بھی دنیا کو پتہ کوئی نہیں۔ یہ ایک تاریک رات ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت پر گزری ہے۔
اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، ابھی فجر کا وقت شروع ہوا ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن آسمانوں پر کچھ نہ کچھ روشنی پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب سورج کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب یہ تاریک رات چھٹنے کے بالکل قریب تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آمد کا زمانہ قریب ہے اس کو دنیا پر اس طرح آشکارا کر دیا کہ اس عنوان پر اگر لمبی بات کی جائے تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن دو چار اشارے دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے جس طرح افق پہ سفیدی پھیل جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ سفیدی اتنی پھیل چکی تھی کہ تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح کے لیے حضرت عبداللہ پہ پیش کرتی، اور عبداللہ کہتے نہیں بھائی نکاح تو میں وہاں کروں گا جہاں میرے ماں باپ چاہیں گے۔ وہ جواب میں کہتی کہ ہم کوئی بازاری عورتیں نہیں ہیں، عبداللہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر اس لیے پیش کر رہی ہیں کہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے اور تیرے چہرے پہ وہ نور بڑا نمایاں ہے کہ آخری نبی اگر آئے گا تو تیری نسل میں ہوگا۔ ہم صرف نکاح کی پیشکش اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ سعادت ہمارے حصے میں آ جائے جو تیرے چہرے پہ چمک رہی ہے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا، لیکن فجر کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ سفیدی پھیل چکی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے ایک موقع پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بیٹی مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے۔ اماں آمنہ نے کہا ابا جان کیا ہوا؟ کہا میرے دل میں ابھی عبداللہ کا غم تازہ ہے اور تو نے خوشبو لگانا شروع کر دی۔ اماں آمنہ نے جواب دیا ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ میرے پیٹ میں مقدس بچہ آیا ہے اس وقت سے میرے پسینے سے بھی اللہ نے خوشبو کو جاری کر دیا۔ ابھی مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف نہیں لائے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آسمانوں پہ سفیدی پھیل جاتی ہے۔ میرے مدنی آقا کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میں صبح بکریاں چرانے کے لیے نکلتی تو بکریاں چرتی کوئی نہیں تھی بلکہ قطار میں بیٹھ کے مجھے تکتی رہتی تھی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں اگر میرا پاؤں کسی سنگریزے پہ آ جاتا تو وہ سنگریزہ اسی جگہ پر موم ہو جاتا۔ اماں آمنہ کہتی ہے جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی باقی عورتیں پانی بھرتی تو پانی نیچے ہوتا، میں آمنہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی کنویں کی مڈیروں کے قریب آ جاتا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میں رات کو سو جاتی تو مجھے جنت کی حوریں سلام کرتی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں مجھے پچھلی امت کی نیک بیویاں خواب میں آتی، کبھی حضرت آسیہ کبھی حضرت آسیہ کبھی حضرت مریم، اور مجھے خواب میں سلام پیش کرتی۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کبھی کوئی پتھر قریب لڑک کے آتا تو وہ مجھے سلام کرتا۔ مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے گویا کائنات میرے نبی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وقت آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جب پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جس سال میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس سال میں جتنی بھی دنیا میں حاملہ عورتیں تھیں کسی نے بھی بچی کو جنم نہیں دیا، ہر حاملہ عورت نے بچے کو جنم دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی میرے رب کی رحمت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ جس سال میں میرا محمد آئے اس سال میں کوئی بچی زندہ درگور کر دی جائے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا یوں تعارف تذکرہ چلتا ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کی گود میں آئے تو اماں آمنہ کہتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں آئے تو مائیں بال بنایا کرتی ہیں، لیکن یہ میرا لاڈلا جب میری گود میں آیا بال بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، بال پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے میری گود میں آئے، مائیں اپنے بچوں کی آنکھوں میں سرما لگایا کرتی ہیں لیکن مجھے میرے بیٹے کی آنکھوں میں سرما نہیں لگانا پڑا۔ میں نے دیکھا تو میرے بچے کی آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔
اما آمینہ کہتی ہیں بچے آتے ہیں دنیا میں تو ماں باپ ان کا ختنہ کرواتے ہیں. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو مختون پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو گھر میں اجالا ہوا. میں نے کہا اما آمینہ یہ تو حضور کے آنے سے اجالا ہوا, آپ بھی تو بتائیے جب حضور تشریف لائے تو آپ کے گھر میں کتنے چراغ روشن تھے, آپ کے گھر میں کتنی قندیلیں روشن تھی. اما آمینہ کہتی ہیں کیا پوچھتے ہو, جس صبح یہ مصطفیٰ کریم میری گود میں آئے اس صبح تو ہماری گھر میں غربت کے اتنے ڈیرے تھے کہ چراغ میں جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا. میں نے کہا رب کریم آیا تو نبیوں کا نبی ہے, آیا تو رسولوں کا امام ہے. جس چاند کو میرے مصطفیٰ مدنی کی وجہ سے روشنی ملی, آج اس چاند کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا. جن ستاروں کو میرے مدنی کی وجہ سے روشنی ملی, آج وہ ستارے میرے مصطفیٰ کریم کے گھر پہ ڈیرے ڈال لیتے. آج سورج وقت سے پہلے طلوع ہو جاتا کہ آج حضور نے تشریف لانا ہے. لیکن یہ کیا ہوا, حضور تشریف لائے تو غریب گھرانے میں آئے, حضور تشریف لائے تو یتیم آئے, حضور تشریف لائے تو گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. شاید مشیت نے حضور علیہ السلام کو غریب پیدا کر کے, یتیم پیدا کر کے, قیامت تک آنے والے غریبوں کو میرے مصطفیٰ کریم نے دلاسا دے دیا. اے غریبوں دل چھوٹا نہ کرنا, امیروں کے یار سارے ہوتے ہیں, میں غریب, میں محمد تم غریبوں کا نبی بن کے آیا ہوں. پاک پیغمبر یتیم آئے, قیامت کی صبح تک آنے والے یتیموں کو میرے مصطفیٰ کریم نے دلاسا دے دیا. اے یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا, بالفاظ دی کر کہوں اے غزہ کے یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا, اے افغانستان کے یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا, اے برما کے یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا, اے پاکستان اور دنیا بھر میں یتیم دل چھوٹا نہ کرنا. میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا ہوں. پاک پیغمبر تشریف لائے. اما آمینہ کہتی ہے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون ہے, کہا دائی. میں نے کہا ہاں بتاؤ کس کام سے آئی ہو, کہا بچہ ہے. میں نے کہا ہاں بچہ ہے. کہا بچے کے باپ کو بھیجو تاکہ اس سے بھاؤ تاؤ معاملات طے کر لیں. میں نے کہا بچہ ہے لیکن سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. یہ دستک دینے والی وہیں سے واپس ہو گئی. کئی آئی اور جب ابا کا پوچھا تو پوچھ کر چلی گئی. میرے بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوا. اما آمینہ کہتی ہیں میرا دل بھر آیا. دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے کہا بچہ ہے. میں نے کہا بچہ ہے مگر یتیم ہے. پوچھنے والی نے پوچھا, میں نے تو صرف یہ پوچھا بچہ ہے یا نہیں ہے, میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سر پہ باپ کا سایہ ہے یا نہیں ہے. اما آمینہ کہتی ہے کئی آئیں اور جب پتا چلا کہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو چھوڑ کر چلی گئی. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بچہ یتیم ہے تاکہ اگلا سوال پوچھ کر تم میرے دل پہ مزید ضرب نہ لگاؤ. لیکن یہ منڈی بہاوت دین کے لوگوں, رڑکا بالا کے لوگوں, یہ جانے کے لیے نہیں آئی تھی, یہ آنے کے لیے آئی ہے. اسی کا نام حلیمہ ہے. پاک پیغمبر کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا, سینے سے لگایا, دودھ پلایا. محبت حضرت حلیمہ کے دل میں گھر کر گئی. جب روانہ ہونے لگے سواری پہ بٹھایا تو سواری چلی کوئی نہیں. اما حلیمہ کہتی میں نے اپنے خاوند سے کہا بچہ بڑی برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے, اس بچے کو آگے بٹھاؤ. خود پیچھے بیٹھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. حضور کو آگے بٹھایا. وہ سواری جو اٹھتی نہیں تھی وہ اٹھ گئی, جو چلتی نہیں تھی اس نے چلنا شروع کیا اور ایسا چلنا شروع کیا. کئی دن پہلے جو سواریاں دائیوں کی نکل چکی تھی, حلیمہ کی سواری ان کو کراس کر گئی. حلیمہ کی غریب جھونپڑی میں میرے مصطفیٰ مدنی پہنچے. باقی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو بھوکھی آ جاتی, حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو خوب سیر ہو کے آتی. حلیمہ کی جھونپڑی میں دودھ ہی دودھ ہے, حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. میں نے کہا ربا تیری حکمت سمجھ میں نہیں آئی. نبیوں کا نبی آیا, غریب گھرانے میں آیا, نبیوں کا نبی آیا, آمینہ کی گود میں آیا, نبیوں کا نبی آیا, غریب حلیمہ کے گھر میں آیا, نبیوں کا نبی آیا, کمزور سواری پہ آیا, نبیوں کا نبی آیا, حلیمہ کی غریب جھونپڑی میں آیا. ربا یہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آتا. مشیت کہتی ہے یہ نہ دیکھو میرا نبی غریب گھرانے میں آیا یا امیر گھرانے میں آیا, یہ دیکھو اس کملی والے مصطفیٰ کے قدم آمینہ کی گود میں آئے, ہم نے آمنہ کو اونچا کر دیا. اس کے قدم اگر حلیمہ کی سواری پہ آئے, ہم نے حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا. اس کے قدم حلیمہ کی جھونپڑی میں پہنچے, ہم نے حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتوں کے بسیرے کر دیے. اس یتیم کے قدم اگر ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے, ہم نے ابو بکر صدیق کو اونچا کر دیا. اس کے قدم عائشہ صدیقہ کے بستر پہ آئے, ہم نے عائشہ صدیقہ کو اونچا کر دیا. یہ نہ دیکھو کہ نبی یتیم آئے ہیں,
یہ نہ دیکھو نبی غریب آئے ہیں، یہ دیکھو کہ جہاں جہاں نسبت ہوتی چلی گئی وہاں وہاں ہم نے اونچا کیا یا نہیں کیا۔ یہ تو صرف بات ابو بکر کی میں نے کی ہے، یہ کملی والے آقا اتنا اونچا کرنے کے لیے آئے، کعبے کی چھت پر حبشے کے کالے بلال کو کھڑا کر کے اذان دلوا کر میرے محمد نے بتا دیا میں دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں اونچا کرنے کے لیے۔ حضور نے دنیا کو اونچا کیا یا نہیں کیا؟ آج ایک شخص کہتا ہے جی حضور علیہ السلام ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ کہتا ہے حضور تو اونٹ پر بھی سوار ہوئے، حضور تو خچر پر بھی سوار ہوئے، اگر حضور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو بڑی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جس اونٹ پہ آقا سوار ہو جائے وہ اونٹ دنیا کے سارے اونٹوں میں اعلیٰ ہے یا نہیں؟ جس گھوڑے پہ آقا سوار ہو جائے وہ گھوڑا دنیا کے سارے گھوڑوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو اس گھوڑے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں تو کوئی صحابی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے روشنی پھیل گئی، امید پیدا ہو گئی، آثار پیدا ہو گئے کہ اب تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ پھر حضور تشریف لائے، 40 سال مکہ میں رہے، 40 سال تک میرے نبی سے محبت کرنے والے سارے ہیں، مخالف کوئی نہیں۔ 40 سال تک محبت قدم بھرنے والے سارے ہیں، مخالفت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان 40 سالوں میں پیار محبت کا اظہار تو ہر جگہ پر ہے، تکلیف دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 40 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کا سورج فاران سے طلوع ہوا، فاران سے طلوع ہوا، اور جب فاران سے پاک پیغمبر کا وہ سورج طلوع ہوا حضور علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو اہل مکہ کو بلایا تو اس وقت ابو لہب نے پاک پیغمبر کی طرف پتھر اچھال دیا۔ آپ فجر کے بعد جب نکلیں تو دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کرنیں نہیں ہوتی، جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اس کی روشنی کم ہے، اس وقت اس کے ساتھ کرنیں نہیں ہیں۔ تو عام آدمی جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، عام آدمی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر رکنا چاہے تو رک سکتا ہے۔ پاک پیغمبر نے جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا اس وقت ابو لہب نے مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی، عتبہ و شیبہ نے مخالفت کی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھا کر ان کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کے ساتھ ایک کرن جڑے گی جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، جب اس کے ساتھ ایک کرن جڑے گی جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہوگا، اس کے ساتھ ایک کرن آئے گی جس کا نام علی المرتضیٰ ہوگا، دیکھتے دیکھتے یہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جب مکہ میں داخل ہوگا کسی کافر کی جرأت نہیں ہوگی کہ محمد کی آنکھوں میں آنکھیں۔ یہ صبح کے وقت سورج کا منظر ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب عین سورج اپنے شباب پر ہو اس وقت کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ اسی مکہ میں بلال کو مارا جا رہا تھا، اور ایک وقت وہ تھا کہ یہی بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر وہی کہہ رہا تھا جو پتھر کی چٹانوں پہ لیٹ کر کہا۔ ایک وقت وہ ہے جب مصطفیٰ کریم اور ان کے ساتھی تکلیف میں ہیں، اور ایک وقت وہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے مدنی آقا موجود ہیں، حضور کے 1400 جانثار موجود ہیں، اور مکہ سے ایک شخص حضور کے دربار میں مذاکرات کے لیے پہنچا تو واپس آ کے یہ کافر مکہ کے کافروں سے کہتا ہے کہ حضور کے ساتھی جتنے ان کے وفادار ہیں میں نے آج تک کسی دربار میں اتنے وفادار دیکھے نہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ بولو بھئی یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، یہاں پر حضور کے ساتھیوں کا یہ منظر
کہ حضور وضو کریں تو صحابہ پانی زمین پہ نہ آنے دیں، حضور لعاب ڈالنے کا ارادہ کریں تو صحابہ ہاتھوں پہ لیں، حضور بات کریں تو صحابہ سناٹے کے عالم میں ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ اس منظر کو دیکھنے والا مکے سے آنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور یہی کافر واپس جا کر مکہ کے کافروں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ حضور کے صحابہ سے زیادہ میں نے وفادار دیکھنے والا کون تھا؟ بھئی کون تھا؟ رال کے بولو، آج جالے نے گال نہیں پئی ہونے۔ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ کے جانثاروں کا عمل جس نے آنکھوں سے دیکھا اور واپس آ کر بتایا یہ مسلمان تھا یا کافر، اور جن کو بتایا وہ مسلمان تھے یا کافر۔ حد ہو گئی، دنیا نہ کافر بھی حضور نے صحابہ حدیبیہ نے مقام تے تک کے آکھنے انہاں نالو مخلص میں نہیں دیکھیا، تے جڑا صحابہ اکرام مخلص نہ آکھے اے مکے نے کافرہ کولو بھی ماں کو وڈا کافر لگنا۔ حضور کے صحابہ کا عمل، حضور کے صحابہ کا انداز کہ جب گفتگو کرتے ہوئے ایک کافر نے حدیبیہ کے مقام پر حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیا، پیچھے کھڑے ہوئے ایک صحابی نے تلوار کی دستی نکال کے اس کے ہاتھ پہ ماری، کہا ہاتھ پیچھے کرو، میرے مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک۔ ابتدان جب کافر راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ راستہ رک جائے گا، لیکن آپ خود بتائیں امریکہ سے لے کر یورپ سارا مل جائے، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، مشرق سے نکلنے والے سورج کو کوئی روک سکتا ہے؟ بولو، اور وہ اپنا سفر شروع کر لے، اس کے سفر کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ عروج پر آ جائے، کوئی جل جل کے مر جائے، اس کے عروج کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح ساری دنیا مل کر اس دنیا کے سورج کو نہیں روک سکتی، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور تم اللہ کے اس سورج کو نہیں روک سکتے، تم مصطفیٰ کریم کی رفتار کو کیسے روک سکتے ہو؟ حضور کا یہ سورج چلا، فوران کی چوٹی سے طلوع ہونے والا یہ سورج اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ منازل طے کرتا چلا گیا۔ وہ دنیا پوچھے گی، منڈی بہاو الدین رڑکا بالا کے لوگ پوچھیں گے مولانا صاحب سورج آندہ ہے تیسی تا فصلہ بھی پکا دیا، اے حضور نو قرآن نے سورج نال تشبیہ دیتی ہے، اس سورج نے بھی کوئی فصل پکائی ہے یا نہیں پکائی؟ تو آڑے بھی چو زمیندارہ کون کرتا ہے؟ ہاتھ چکل دو، ہاتھ تو آڑے ڈلین میں لگتا ہے فصلہ دے او ریٹ نہیں رہے۔ ایک کاروباری بندے انہوں جدہ نہیں پوچھو نا، عید تے پوچھ لو، سنا ہو کاروبار دے کی حالات ہے؟ آخر دن جی پچھلی عید تے صبح 3 بجے دکان بند کی تھی، اتنا رش سی، اس عید سے مغرب دے ٹائم گھر آ گئے ہیں، بازارچ کاروبار ہے ہی کوئی نہ، بندہ وڑ دے کوئی نہیں، اگلی عید تے انہوں دوبارہ پوچھو پھر ہی گل کرے گا کہ پچھلی عید تے 3 بجے بند ہوئی سی، اس عید تے مغرب ٹائم گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور ہم جس حال میں ہیں اللہ ہمیں اپنے حال کو بدلنے کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسی بھی حال بدلنے لئے تیار تک کوئی نہیں، تیار ہو؟ سارے تیار؟ سارے تیار؟ اچھا آئی سب تسی کھڑے ہو جاؤ، اے سفید داڑھی والے بابا جی جنہیں کھڑے، جزاک اللہ۔ میری ویسے نظر ان پہ پڑ گئی، یقیناً ہمارے بزرگوں کے زمانے کے ہماری جماعت سے محبت کرنے والے بزرگ ہوں گے، آپ سب کو اگر اس جیسے بزرگ، آپ سب کو اگر
اکابرین کے ساتھ سفر طے کر کے آنے والی شخصیات کو ان کے بارے میں آپ کو کہہ دیا جائے نا کہ ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دے، آپ کہنے جی اے بابے اور کوئی جھٹڑا بیٹھ جائے انہاں کوئی جھٹڑا تھوڑا دھیان ہی کسی اور پڑے ہوگا۔ لیکن جس ٹائم کو بندہ آوے 15-20 لینڈ کروزر آتے پراڈو آتے تے گڈی وچ شراب دیاں بوتلاں رکھی ہوئی ہون تے باہر نکلے تے نال اشتہاری ہون چور تے ڈاکو ہون کہنے جی اس نے سیٹ کڈنی اس جتنا ہے اس سیٹ کڈنی ہے، اور پھر آپ ان کے ساتھ ووٹر بھی بنے سپورٹر بھی بنے، شخص کو آپ اسمبلی تک بھی پہنچائیں اور اسمبلی میں پہنچنے کے بعد آپ اس سے توقع کریں وہ فلسطین کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، آپ اس سے یہ توقع کریں وہ صحابہ اہل بیت کی عزت کا علمبردار بنے گا۔ ای خیال استو محال استو جنو، اگر اسمبلیوں میں اعظم طارق کا کردار چاہتے ہو تو پھر اس کے کارکنوں کو اسمبلیوں میں بھی پہنچانا چاہیے نہیں پہنچانا چاہیے؟ پھر جس ٹائم الیکشن آنا تھا آخنے جی میرا سورا آپ کھڑو گیا جی میں کیڑے پاس سے جاؤں، پھر اس وقت فیصلہ کریں یا اپنے سسر کی عزت کو سامنے رکھیں یا نبی کے سسر کی عزت کو سامنے رکھیں۔ اس وقت پھر اپنی رشتہ داریوں کو نہ سوچو، اس وقت پھر یہ بات ذہن میں رکھو میرے جنگ کے علاقے میں 2018 کے انتخابات میں ایک بریلوی عالم دین نے اپنی برادری کو اکٹھا کیا اور اس اکٹھ میں مجھے بٹھا دیا، برادری کے لوگوں سے اس نے کہا پوچھو مولانا صاحب سے جو پوچھنا ہے، مطالبات منواؤ جو منوانے ہیں۔ کسی نے گلی کہا، کسی نے سولن کہا، کسی نے نالی کہا، کسی نے پارک کہا، کسی نے سکول کہا، کسی نے سڑک کہا۔ جب سب کی بات مکمل ہو گئی وہ بزرگ بوڑھا عالم دین بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا مجھے کہتا ہے معاویہ اعظم 70-75 سال ہو گئے گلیاں نہیں بنی، آگے بھی ساری نہیں بنے گی، میں تجھے ووٹ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنے امیدوار میرے سامنے ہیں حضور کی عزت پہ اسمبلی میں اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ارادہ میرا پہلے بھی تھا لیکن اس بزرگ عالم دین کی اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ سڑکیں نالیاں تو ایک دن ٹوٹ جائیں گی، حضور سے وفا تو قیامت تک قائم رہے گی۔ حضور سے وفا کرنے والوں کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ گے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ گے، انشاءاللہ ڈھلی ہوگی۔ بھئی فصلوں میں برکت چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟ اچھا یہ الزام ڈاڈا مولویوں نے ہوتے حاجی شاک صاحب یہ مولویوں نے ہوتے بڑا الزام ہے کہ جی انہاں مولویوں نے جو ملک دے دئیے انہاں تو چلتا کوئی نہیں، انہاں تو چلتا کوئی نہیں۔ اے توڑے گواڈی پٹھان مولوی توڑے نالو وال چلائی کھڑے لیا کوئی نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصنوعی نہر جو قریباً 300 کلومیٹر پر مشتمل ہے، یہ 2 سے 2.5 سالوں میں افغانستان کے مولویوں نے آدھی کھود کر بھی رکھ دیا، اور وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں اتنی زمین زرخیز ہوگی، اتنی ہمیں گندم پیدا ہوگی کہ افغانستان کی پوری کرنے کے بعد ہم دوسرے ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ساڑھے اجے تک تجربے ہی ہو رہے ہیں، تجربے ہو رہے ہیں۔ ایک شودا داڑھی مچھا صاف تے اندر پہ ہے، ایک دوسرا داڑھی مچھا صاف تے کل آ گیا، جیڑا اندر پہ ہے لوگ آکھ دیں وہ تھوڑیاں نسلوں واسطے اندر پہ ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے اندر ہے، وہ آپ کی نسلوں کے لیے اندر ہے۔ میں نے کہا اٹک جیل سے پوچھو 20 سال پہلے اٹک جیل میں اعظم طارق بھی قید تھا، 20 سال پہلے اڑیالہ جیل میں اعظم طارق بھی قید تھا، اور ان کی جیلیں بھی دیکھو ان کی جیلیں بھی دیکھو۔ یہ جب جیل میں گئے اس زمانے میں تو کہتے تھے منرل واٹر چاہیے، اور کہتے تھے ہمیں جیل میں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ اعظم طارق جیل سے باہر آیا تو کہتا ہے 108 قرآن کے ختم مکمل ہو چکے ہیں۔
شاید علی گل ہے، شاید علی گل ہے بے 10 کلے تو اتے دا کوئی زمیندار بیٹھا ہو، شاید علی گل اس طرح ہی ہو سکتا ہے 12 ایکڑ 15 ایکڑ دا کوئی حد ہوئے گا، اس تو وڈا شاید ہی کوئی زمیندار ہوئے، لیکن اپنے مسائل دے حل واسطے نمائندہ وہ بھیج دینے جیڑے مربیاں دے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، تو اڈے انتخاب تے بھی سبحان اللہ۔ طے کریں اپنے جیسوں کو اسمبلی میں بھیجو جو حضور کی عزت پر بھی بولنا جانتا ہو اور منڈی بہاوت دین کے حقوق پر بھی بولنا جانتا ہو۔ اس کے لیے بیدار رہو گے۔ گل ہوندی پئی آئی بھی تواڈے چ ذمہ دار کیڑا کیڑے ہاتھ چاہنا دا اللہ تواڈیاں فصلاں وچ برکت کرے۔ اے دسو بھی جس ٹائم سورج نکلدا ہے تواڈی فصل نو فائدہ ہوندا یا کوئی نہیں؟ سورج نہ نکلے تے فائدہ ہوندا؟ سورج آ جاوے تے فصل پک جاندی یا کوئی نہ؟ بھائی تھی گل مکا دینی ہے تانوں سمجھا کے آخری نقطہ عرض کردا پیا۔ آپ کہیں گے مولانا حضور تشریف لائے قرآن سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، ہم منڈی بہاوت دین کو لوگ سورج سے فصلیں پکاتے ہیں، کیا مصطفیٰ نے بھی کوئی سورج کوئی فصل پکائی ہے؟ میں نے کہا آپ جو فصل اس سورج پہ پکائیں اس کو گندم کہتے ہیں، چاول کہتے ہیں، اناج کہتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ کریم جس سورج سے فصل پکائے اس کو صحابہ کرام۔ اور ایک گل بھی اللہ کا قرآن دستا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو پکنے کے بعد دوبارہ کچی ہوتی ہے؟ اگر آپ کی فصل پکنے کے بعد کچی نہیں ہوتی تو نبی کا بلال پکا ہونے کے بعد کچا ہو سکتا ہے؟ بولو آپ کی فصل تیار ہونے کے بعد کچی نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے صحابہ تیار ہونے کے بعد انگاروں پہ لیٹ سکتے ہیں، کچے ہو سکتے؟ کچے ہو سکتے؟ صحابہ کو حضور نے تیار کیا، صحابہ حضور کی تیار کردہ جماعت ہے، صحابہ حضور کی خون پسینے کی کمائی ہے، اور صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اپنے محسنوں کے لیے اپنے اماموں کے لیے بیدار رہنا یہ نسلی بندے کا کام ہے۔ اپنے محسنوں کے لیے بیدار رہو گے، قربانیاں دیتے رہو گے، ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے کھڑے رہو گے، عمر فاروق کی عدالت کے لیے کھڑے رہو گے، عثمان کے حیا کے لیے کھڑے رہو گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے کھڑے رہو گے، اور گستاخان صحابہ کے خلاف سزائے موت کا قانون پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بلند آواز سے بتائیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی صحابہ کی عزت نہیں کرتا نہ کرے، لیکن کسی کتے کو نبی کے صحابہ پہ بھونکنے نہیں۔ اور انشاءاللہ گستاخ صحابہ کے خلاف قانون بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے رڑکا بالا والو آپ کو اس کے لیے کسی دن اسلام آباد آنا پڑے تو آ جاؤ گے، وہاں آ کر بیٹھنا پڑا تو بیٹھ جاؤ گے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے نکلنا پڑا تو نکلو گے۔ ابابیل میزائل کا تجربہ کرنے والوں اس ابابیل میزائل کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھیجو۔ پاکستان کلمے کے نام پر بنا، ایٹمی قوت ہے، اس ایٹمی قوت کا استعمال بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے حکمرانوں سے مضبوط مؤثر مطالبہ دعا میں تو آپ ان کے لیے مانگیں گے، لیکن اپنے قوت اور زور بازو کے ساتھ اس مطالبے کو پورا من انداز میں آگے بڑھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا